بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ان ٹرمز کو، اس انگلش کے ان الفاظ کو لرن کر رہے ہیں جو لاء میں استعمال ہو رہے ہیں، اور شاید جن کی وجہ سے لاء ہمارے لیے یا ٹیکس ہمارے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل سبجیکٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے. اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اور سبجیکٹ ٹو کے الفاظ کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا. تو آج بھی چھوٹی سی بات کرتے ہیں جی. شیل ورسز مے. لیجسلیٹر کب شیل کا لفظ استعمال کرتا ہے اور کب مے کا لفظ استعمال کرتا ہے؟ شیل کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے جب لیجسلیٹر کوئی مینڈیٹری بات کہہ رہا ہو، یعنی یہ کام کرنا ضروری ہے، آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. یا لیجسلیٹر کے جو اس سیکشن کے اندر مثلا ٹیکسیشن آفیسر ہے، یہ کام یا اس کے لیے مینڈیٹری ہے یا آپ کے لیے مینڈیٹری ہے. یعنی مینڈیٹری چیزوں کو لکھنے کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ شیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر مے کا استعمال کرتے ہیں جہاں آپشنل کوئی بات ہو رہی ہو کہ آپ کا جی چاہے تو ایسا کر لیں، جی چاہے تو نہ کریں. یا کمشنر کا یا جو مشینری ہے ہماری ٹیکسیشن کی، اس کا جی چاہے تو ایسا کرے اور جی چاہے تو ایسا نہ کرے. تو مے کہاں استعمال ہوتا ہے اور شیل کہاں استعمال ہوتا ہے؟ شیل مینڈیٹری کے لیے اور مے آپشنل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، مثلا سیکشن 4 سے میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. سیکشن 4 سب سیکشن 1 سبجیکٹ ٹو دس آرڈیننس. اب یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یار سبجیکٹ ٹو دس آرڈیننس سے مراد ہماری کیا ہے. اوکے. انکم ٹیکس شیل بی امپوز فار ایچ ٹیکس ایئر. شیل بی. کلیئر ہوگی بات؟ میں ایک اور ایگزامپل سے زیادہ ڈیٹیل میں بھی کروں گا آپ سے بات. اسی طرح سیکشن 74 سب سیکشن 3 اے پرسن مے اپلائی ان رائٹنگ. مے اپلائی یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ پرسن ضروری اپلائی کرے. مے اپلائی مینڈیٹری نہیں ہے، آپشنل ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ والی بات شیل کے ساتھ جب آ رہی ہے تو یہ مینڈیٹری ہے، آپشنل نہیں ہے. چلیے اسے ذرا تھوڑا ڈیٹیل سے ہم ایک سیکشن سے سمجھتے ہیں. سیکشن 32 کو دیکھتے ہیں. سبجیکٹ ٹو دس آرڈیننس، یہ بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں. سبجیکٹ ٹو دس آرڈیننس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی آرڈیننس کی پہلے سنو پھر میری بھی سنو. سبجیکٹ ٹو کا یہی مطلب تھا نا. A person's income chargeable to tax shall be computed in accordance with the method of accounting regularly employed by such person. ایک shall کا استعمال یہاں ہو گیا. سب سیکشن 2 میں دیکھتے ہیں. سبجیکٹ ٹو سب سیکشن 3 کیا مطلب؟ پہلے سب سیکشن 3 کی سنیں، پہلے سب سیکشن 3 کی سنیں. A company shall account for income chargeable to tax under the head income from business on an accrual basis. وہ کہتا ہے کمپنی شیل چارج، لازمی ہے کمپنی کے لیے. لیکن اس لازمی سے پہلے اس نے ایک بات کہی ہے کہ سیکشن 3 دیکھ لیں، سب سیکشن 3 دیکھ لیں، سبجیکٹ 2. پھر وہ آگے ایک بڑی مزے کی بات کریں. while other person may account for such income on cash or accrual. یعنی کمپنی کے لیے یہ سیکشن کیا کہہ رہا ہے؟ کمپنی کے لیے لازمی ہے یہ بات کہ وہ accrual بیسس اپلائی کرے، جبکہ دوسرے لوگ چاہے تو کیش چاہے تو accrual میں. اچھا، اب اس میں جو یہ بات ہو رہی تھی سبجیکٹ ٹو سب سیکشن 3، اس کا مطلب ہے کہہ رہے بھائی پہلے سب سیکشن 3 کی سنیں. سب سیکشن 3 کیا کہہ رہے ہیں؟ دا بورڈ میں prescribe that any class of person shall account for income chargeable to tax under the head income from business on cash اور accrual. وہ کہہ رہے ہیں بورڈ کی مرضی، یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی مرضی ہے. میں کا مطلب ہے آپشنل ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی کلاس آف پرسن کے لیے وہ کیش بیسس کو کمپلسری کر دے یا اکروول بیسس کو کمپلسری کر دے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی سب سیکشن 2 یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی پہلے دیکھ لو، آپ کے لیے لازمی تو نہیں کر دیا ہوا بورڈ نے. مثلا ہو سکتا ہے میں ایسے ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کلاس آف کمپنیز کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کہہ دیا ہو کہ بھائی آپ لوگ کیش بیسس ہی کریں گے. اسی لیے تو سب سیکشن 2 شروع ہو رہا ہے، سبجیکٹ ٹو سب سیکشن 3. یعنی سب سیکشن 3 کی پہلے سنیں.
اگر بورڈ نے کہہ دیا آپ کیش کریں گے تو اب آپ کیش ہی کریں گے, اب آپ کے اوپر سب سیکشن 2 اپلائی نہیں ہوگا. اچھا جی, بورڈ کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی کے لیے یہ رول بنائے؟ نہیں, بورڈ میں پھر آگے چلتے ہیں. A person may apply in writing, may apply, ضروری ہے کہ لازمی اپلائی کرے؟ نہیں سر, لفظ تو میں لکھا ہوا ہے, ضروری تو نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ ایسے اپنی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں, اپنا یہ فاصلہ ریموو کریں کہ نہیں لا مجھے سمجھ نہیں آئے گا جب تک مجھے تو نوٹس ملیں گے, مجھے تو ٹیچر ملے گا. نہیں کچھ بھی نہیں ہے. دیر آر سم ٹرمز جن کو انشاءاللہ ہم انہی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کے ساتھ ایکسپلین کر دیں گے. جیسے ہی آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئیں تو پھر آپ لا انشاءاللہ خود پڑھنے کے قابل ہوں گے. آپ کوئی بھی لا بنے گا, آپ کو خود پڑھ کے خود سمجھ آ رہی ہوگی کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے, اچھا لا کو ایسے انٹرپریٹ کرتے ہیں, میں لگا تو کیا ہوا, شیل لگا تو کیا ہوا, ناٹ ود اسٹینڈنگ لگا تو کیا ہوا, سبجیکٹ ٹو لگا تو کیا ہوا. اب ہونا کیا چاہیے؟ سب سے آسان طریقہ ہے, لا کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, FBR کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس کے بعد کیا کریں, آپ کنٹرول F کر کے مے کو سرچ کرنا شروع کریں, پھر شیل کو سرچ کرنا شروع کریں, ساتھ ساتھ ایگزامپلز آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا جائے گا. ناٹ ود اسٹینڈنگ لکھ کے سمجھیں, سبجیکٹ ٹو لکھ کے سمجھیں, تو یہ خود بخود ہی آپ کو بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. تو انشاءاللہ جی کسی اور ویڈیو میں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس آپ کے ساتھ لے کر آگے چل رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.